تاریخ کی تمام کتابوں میں البدایہ والنہایہ تاریخ کی بڑی مستند کتاب ہے، 70 نہیں اس میں 120 شادیوں کو لکھا ہوا ہے۔ باقی حضرت حسن نے یہ 120 شادیاں کیسے کیں؟ 4 سے زیادہ تو جائز ہی نہیں ہے، تو وہ طلاقیں دے دے کے کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوا ایک مجلس میں 4 شادیاں کی انہوں نے اور 4 کو طلاق دی، پھر 4 شادیاں، ایسے بہت کیے انہوں نے۔ ناظرین، بعض محدثین اور مورخین اپنی کتابوں میں سیدنا مولا حسن علیہ السلام کے متعلق یہ روایات لے کر آئے کہ آپ بکثرت شادیاں کرتے اور طلاق دے دیا کرتے۔ اس عمل کے بار بار دہرانے کے سبب مولا علی آپ سے ناراض ہوئے اور کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے، یا اہل الکوفہ لا تزوجوا حسنا فانہ رجل مطلاق، اے اہل کوفہ تم اپنی بیٹیوں کی شادیاں حسن سے مت کرواؤ، کیونکہ حسن وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ مذہب اہل تشیع کے معتبر محدث اور عالم دین علامہ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب الانوار میں تعداد ازواج کے متعلق بات کرتے ہوئے روایت لے کر آئے۔ وہ لکھتے ہیں، ان الحسن علیہ السلام تزوج 250 امرا، کہ حسن تو وہ شخص ہے جس نے 250 عورتوں سے شادیاں کی ہیں۔ جب یہ روایتیں اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں آ گئی تو بعض علماء نے ان کا دفاع کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں، ان لوگوں کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی کہ مولا حسن نے ان کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں قبول کیا، چلیں بعد ازاں 2 یا 3 دن بعد طلاق دے دی، لیکن بدلے میں 1000 دینار اور کئی سو لونڈیاں بھی تو دی ہیں نا۔ ناظرین، کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج امت رسول خدا کے نواسے، سیدہ کائنات کے شہزادے، مولا علی کے لخت جگر اور مولا حسین کے برادر اکبر خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا مولا حسن علیہ السلام کی جانب ہتک اور توہین پر مبنی روایتوں کو منسوب کرتے ہوئے ان کا دفاع بھی کر رہی ہے۔ یعنی وہ افعال جسے بحیثیت معاشرہ ہم اپنی جانب منسوب کرنا اپنی ہتک اور توہین سمجھتے ہیں، انہیں آغوش نبوت میں تربیت پانے والے مولا حسن کی جانب منسوب کرتے ہوئے ہمیں ذرا ندامت محسوس نہیں ہو رہی۔ یعنی وہ فعل جسے اللہ سخت ناپسند فرما رہا ہے اور نبی اس کا اعلان کر رہے ہیں کہ ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق، کہ اللہ حلال کردہ اشیاء میں سے سب سے زیادہ ناپسند طلاق کو کرتا ہے، اور ہم اس فعل طلاق کو کم و بیش 246 مرتبہ مولا حسن کی جانب منسوب کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو شوق ہے کہ وہ ہر روایت کا دفاع کریں گے جو کتاب میں آ گئی ہے، لیکن یہ انہی روایتوں کا دفاع کرتے ہیں جو ان کے مذموم مقاصد کو پورا کر رہی ہوتی ہے۔ جو روایت اہل بیت اطہار کے مناقب کو، فضائل کو یا ممبر سے ان پر سب و شتم کو بیان کر رہی ہو، اسے یہ ضعیف کہہ دیتے ہیں، مردود کہہ دیتے ہیں اور ناقابل قبول سمجھتے ہوئے کتاب سے معزوف کر دیتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کو اتنا احساس نہیں ہوتا کہ جو 60 سالوں تک مولا علی پر تبرہ ہوتا رہا، نام لے لے کر لعنت کی جاتی رہی، صحیح مسلم کے لعن اللہ ابا التراب جیسے الفاظ انہیں موضوع نظر آتے ہیں، مردود نظر آتے ہیں، ناقابل قبول سمجھتے ہیں، لیکن جو روایتیں مولا حسن کی ہتک پر اور توہین پر دلالت کر رہی ہوں، یہ ان کا دفاع بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اگر آپ علمی کتابی ہیں اور آپ واقعتاً لوگوں کو حق اور سچ بتانے کے عادی ہیں تو پھر آئیں نا، ہم آپ سے بات کر دیتے ہیں، بڑے آج اس جو انکساری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ حضرت صاحب، آپ جو ہر روایت کو کتاب میں آنے کے سبب دفاع کا پیش خیمہ ثابت کر رہے ہیں، تو پھر ان روایتوں پر بھی بات کر لیں جو اہل بیت اطہار کے خلاف آل امیہ کی جانب سے افعال کی صورت میں آئی ہیں، وہ آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ ان کی سند پر کیوں ہم سے بات نہیں کرتے؟ وہاں آپ کی زبانیں کیوں بند ہو جاتی ہیں؟ جہاں آل بیت اطہار میں سے بالخصوص مولا حسن کے بارے میں جو یہ موضوع اور من گھڑت قسم کی روایتیں آ گئی ہیں، ان کا آپ دفاع کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر یہ روایتیں صحیح الاسناد بھی ہوتی تب بھی ہم انہیں نہیں مانتے، کیونکہ یہ اس شخصیت پر اعتراض کر رہی ہیں کہ جس کی تربیت رسول خدا نے کی ہے، اور یہ اعتراض حسن کی جانب نہیں جاتا، رسول خدا کی تربیت پر چلا جاتا ہے۔ تو ہم معاذ اللہ رسول خدا کے گستاخ نہیں ہیں، ہم تو اہل بیت اطہار کے در کے ٹکڑے کھا کر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ آپ کو اگر شرم اور حیا نہیں آتی تو اس پر ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ بار طور میں فقط اتنی عرض کروں گا، ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو ہدف تنقید بنانا نہیں ہوتا، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ فقط یہ عرض کرنی ہوتی ہے کہ خدا را حق اور سچ بتانے کا اگر آپ میں اتنا ہی جذبہ پیدا ہو گیا ہے تو بات مکمل کریں۔ آدھی ادھوری بات، اپنے عقیدے کو سپورٹو باتیں، اپنے مضمون مقاصد کو پورا کرنے کے لیے پیش کردہ گئی چیزیں وہ لوگوں کے سامنے نہ بیان کریں
پھر بات کرنی ہے تو پوری کریں، حق اور سچ پر مبنی جملے بھی ادا کرنے کی ہمت پیدا کریں۔